قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة میں مزید اضافہ فرما دیں سارے نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، مشنود محمد وآل محمد انتر صلوات۔ اس جلیلۃ القدر بہترین اجر میں مسلسل کہہ رہا ہوں، دعائیں ذہنوں میں رکھ کے بیٹھتے ہیں اور جس چوکھٹ پہ آپ آتے ہیں ان سے بڑا اس کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں۔ دنیا بھی وسیلوں کی بات کرتی ہے لیکن وہ لوگوں کے اپنے بنائے گئے یہ اکلوتا قبیلہ آل محمد کا ہے جنہیں لا شریک اللہ کی ذاتی عبادت نماز میں بھی اگر شریک کرو گے نماز ہی نہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت میں تو بات صرف اللہ تک رہنی چاہیے، لیکن صلی اللہ نے بات اپنے تک نہیں رکھی۔ صدیوں پہلے ہمارے مولا کا سبق ہے، ہم تو عیسائیوں کا دل بھی نہیں دکھاتے، تم تو کلمہ ہی حسین کے نانا پڑھتے ہو۔ لہذا وہ جو بات سے بات نکلتی ہے بات ادھوری نہ رہ جائے، وہ کہنے لگا یار تم نے کبھی شیعہ بندہ فوت ہو کے دفن ہوتا دیکھے؟ علامہ اقبال بولو میں کل گل چھڑ لی یا یہ کبھی تصویروں والا بول رہا ہے مجلسوں والا، میں سب کی زیارت آپ نے بالکل ریلیکس ہو کے جلدی بات کر لیتے ہیں، میں سب روک رہا ہوں۔ اس نے کہا کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ ہم شیعہ مردہ دفن ہوتا تھا۔ تیسرا بندہ قریب پڑتا اس نے کہا میں نے دیکھا، اور یہ جو شیعہ لوگ ہیں نا یہ میت کو قبر میں اتار کے بھی میت میرا کافی خبر میں آپ کے علاقے معاشرت کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میت کو قبر میں اتار کے آرام نہیں کر رہا یار دنیا کاری کے جنگلوں میں تھکا ہوا بیچارہ اور یہ قبر میں بھی آرام نہیں کرنے دیتے۔ اس نے کہا کرتے کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ادھر میت کو قبر میں مٹی پہ رکھتے، ادھر ایک بندہ قبر میں اترتا ہے، اگر آپ میں سے کسی کو یاد آتے اس نے کہا ایک بندہ میت مطلب قبر میں رکھتے ہی ایک بندہ اترتا ہے اور وہ میت کو کاندھوں سے پکڑ کے لاتا ہے۔ ایک بندہ باہر قبر کے کنارے کتاب لے کے بیٹھ جاتا ہے، دور سے دیکھو تو منظر یوں بن جاتا ہے کہ جیسے قبر میں اترنے والا میت کو جگاتا ہے اور کتاب والا کچھ پڑھاتا ہے۔ پریشانیوں میں تذکرہ دکانوں کی طرف پہ کرتے ہیں کہ یار ان کی عجیب رسمیں، میں وہ رسم کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور میں دوستوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ بھی پیچھے نہ رہو، ویلے نال شروع کر لو۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ انہوں نے کہا یار یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قبر میں اترنے والا میت کو جگاتا ہے اور کتاب والا کچھ پڑھاتا ہے، پڑھتا نہیں پڑھاتا ہے۔ میری قبر والا جگاتا ہے، کتاب والا میت کو پڑھاتا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ مردوں کو تو نہیں نہ پڑھایا جاتا؟ سارے بندے آپ دھیان ہی نہیں دے رہے۔
اگر کسی سے میری طرف دیکھیں آنے والے سب دوست عزیز آتے رہیں گے اور آپ آگے ہو گیا مہربانی کرو اللہ جانے بندے کیوں ڈرتے ہیں میں تو غلطیاں کرنی ہے ڈرے ہوئے ہو علماء سے مجھے تو موچی دروازہ میں آ گئے یہ احساس ہوا آپ مزید آ دو پیارے بہت شکریہ وقت مجھے دیجیے گا جی یہ میت کو قبر میں کسی اور سمجھ ابھی تیرے بعد ملکین مقربان آئیں گے 2 فرشتے آئیں گے تجھے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا امام کون ہے کسی اور مسلک میں نہیں ہے یہ مردوں کو پڑھانا کہاں سے آ گیا زندہ ذہن مجلس میں بات کر رہا ہوں اندرون شہر گورنمنٹ کے پرائمری لیول کے سکول شاید آج بھی گلی محلوں میں ہو مجھے تو نہیں پتا کوئی انفارم کر دو یا مڈل سکول پرائمری سکول گلیوں میں شہروں میں پرانی آبادی میں ہوتے ہیں لوگ جا کے تسلی کر لینا وہ جو اس یا حدیث عربی میں باقاعدہ لکھی ہوگی یا اس کا ترجمہ ہوگی اور یہ میں وہ حدیث پیش کرنے لگوں اس میں یہ پرابلم ہے راویوں کا سلسلہ مکمل نہیں ہے لیکن جو میں زیادہ حدیث پیش کر رہا ہوں نا اسکولوں کالجوں میں وہی لکھی جاتی ہے جس میں سارے متفق ہوتے ہیں کہ یہ میت کو قبر میں بات ہے خیر بات سے نکلتی ہے اور روزانہ گفتگو طویل ہو جاتی ہے آج میں چاہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ لمبی بات نہ کی جائے میں مسلسل گزارشات کر رہا ہوں آج اس خمسے کی آخری نشست ہے مگر کئی نشستیں میری اور آپ کی زندگیوں میں ہیں خمسہ کی آخری مجلس میں ساؤنڈ اور کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ خدا مسلمانوں سے شیعوں کی نہیں ہے تیرے نبی کی اولاد کا ذکر ایک عجیب مفہوم ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ جی یہ شیعوں کی مجلس حلفاً قسم کہہ رہا ہوں ہم تو صرف ہم جو اقتدار میں اب دینی طبقہ کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہے کسی میں حوصلہ لیکن میں سید ریاض حسین کے کیمرے کے سامنے میرے بھائی پنجاب کے کلچر کے مطابق میں عباد شاہ جی گردیوی صاحب صرف یا صدر خانہ کا مہمان نہیں پورے علاقے کا مہمان کلچر میں مذہب نہیں دیکھے جاتے میں مہمان ہو کے منت کر کے کہہ رہا ہوں اپنے مسجدوں میں رہ کے سوچو کہ تمہارے علماء کو مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ کے وہ جو فتوے دے رہے ہیں اس فتوے کی بجائے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا کیا یہ نہیں کہتا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان قرآن کے 30 پارے بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک ہر مسلک متفق ہے قرآن کے ہر حرف پہ متفق ہے جب قرآن واضح طور پہ شراب کو حرام کہہ یہ بچے ڈرتے معاشرہ سنبھلتا حرام سے شادی بچایا جاتا اور یہ فتویٰ صادر ہوتا کہ بچوں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے جوا کھیلنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے حرام زدگی زناکاری بدکاری سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یتیموں کے باپ پہ قبضہ کرنے سے اگر کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہے نا عجیب صورتحال ہے میں تو عزاداروں کی محنت بھی کرتا ہوں پریکٹیکل صحیح کرو جب آپ کی چھت پہ غازی بادشاہ کا علم لگ جاتا ہے پھر آپ کو گلی میں مذہب نہیں بتانا پڑتا ہر بندہ سمجھ جاتا ہے علم والے گھر کا مذہب کیا ہے چھت پہ علم ہو غازی کا علی پہ قبضہ اور پھر بندہ میں سفر کرنے جائے لہذا خدا جانتا ہے
میری صرف اتنی اپیل ہے یہ نفرت کا کنٹرول کرو، کیونکہ یہ جو گلوبل ولیج والا فلسفہ ہے نا، یہ زمینی حقیقت ہے بھائی. میں بالکل اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کے بات کرنے لگا. یہ جو مذہب ہے نا، شیعہ اہل سنت اہل حدیث بریلوی، یہ ہمارے اور پھر آگے سے ہماری برانچیں وہ سارے دیا ہی بڑے خوش ہو کسی بچے ہوئے کوئی نہ، کوئی نہیں. اتنی سچ ہے. کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یاد کی تقریر خطاب اس لیے کرتا ہے کہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں، ہر فن قسم کیا ہے، ہمارا کوئی پروگرام نہیں. سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے، لیکن زندگی کم ہے. ضد میں جان قائم رکھیں، مذہب نہ بدلو، سوچیں بدلو. میں دوبارہ یہ لفظ میں سہارا لے کے بات آگے بڑھا رہا ہوں. اب اس دور میں اگر کوئی شیعہ سنی وہابی اہل حدیث مقلد غیر مقلد دیوبندی بریلوی نقشبندی اگر اب کوئی ان فرقوں کے لیے ہی میٹر تیار ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اسے وہ دیکھ ہی نہیں. اتنے سوبر مجمع میں بات کر رہا ہوں. دیکھو میرا حوصلہ دیکھو، میں ممبر پہ بات کر بندے راستے میں ہیں. میری ان سے اپیل اپنے مدرسوں کے سلیبس بدلو. سنیوں کے مدرسوں میں شیعوں کے خلاف میٹر ہے، شیعوں کے مدرسوں میں اہل حدیث اور اہل سنت کے. وہ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ اب مقابلہ مذہبوں کا نہیں ہے، اب مقابلہ بین الادیان ہو رہا ہے. مقابلہ دین نہیں، مذاہب کی نہیں، بین المذاہب نہیں، بین الدین ہی افضل. آج پاور میں اگر عیسائی ہے اور اللہ نہ کرے خود کہے کہ کیا ہے یہ چکر پہ یہ ہر بندے کے پاس میں نہیں ہوتا کہ ہر شعر نثر میں پڑھنا، رباعی نثر میں پڑھنا مشکل کام ہے. اور یہ کم بندوں کو اس علم پہ حضور ہے. ہر کسی زندگی دے حضور ہے. نظم نثر ہے، نثر نثر، یہ کم بندوں کو مالک شرف دیتے. خیر میری طرف دیکھیں جی، ان کا حج ہے. اگر آپ اجازت دیں، میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ اسلامی بھائی اگر حج ہی یاد کر لیں، رکھ لیں، تو پاکستان میں فرقہ واریت کا پرابلم. ہاں ہاں بالکل ہے. میں دلیل رکھتا ہوں، میں تصور خیال پیش کر رہا ہوں. یہاں پر کیا کہیں گے؟ جو نماز ملافات میں ظہر پڑھتے ہیں حاجی، آپ جی یہ کرتے ظہر پڑھ کے حاجی اٹھتا ہے، لیکن جو ریگولر حاجی ہوتے ہیں نا، وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں پہلی باری حج پہ آئے. کیسے پتہ ہے تمہیں کیسے پہچانو؟ تیری حرکتوں سے. تو نماز پڑھ کے مصلی اپنا اٹھا رہے، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جماعت ہوگی ظہر کی. اس نے کہا نہیں بچوں، اثر بھی پڑھنی پڑے گی. ملے تو ان سے پوچھ لے. جیسے ہی نماز ہوتی ہے نا، تو وہ ریگولر حاجی تو سب سواد ہی نہیں ہے، وہ ریگولر حاجی سے پوچھتا ہے یار یہ ظہر اثر ملا کے تم نے کہا ہے پڑھنی پڑتی ہے، پاکستان میں تو ظہر اثر ملا کے شیعہ پڑھتے ہیں. اس کے کان میں کہتے ہیں بتانا کسی کو نہ، حج پہ وہی کرنا پڑتا ہے جو شیعہ جی. آپ زندہ و سلامت رکھیں.
اور سائیوں سے رزق بھی وہی مانگنا چاہیے جو مالکوں کی نسبت سے خرچ رزق میں یہ توفیق نہیں ہو مالک آپ کو جزا دے مالک آپ کو برکت آپ سب کے رزق میں میرا اصل اس میں بھی ایک لہدہ میں روک رہا ہوں پھر اگر میں یہ بات ادھر مزدلفہ آپ سب کو اللہ حج نصیب کرے مزدلفہ میں مغرب عشاء ملا کے پڑھتے ہیں حج کر کے جب وہاں پہ بھی نا وہ جو پتھر مارنے ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے سارے لفظ ہم ہی دیکھ کے لواتے ہیں وہ شیطانوں کو پتھر سے مار کے حج مکمل کر کے یہاں پہ آتے ہی اگر کوئی قبلہ صاحب ہے تو اگلے جمعے میں کہے گا کہ جڑے نماز ملا کے پڑھتے ہیں یہ جنت جی جا ہی نہیں مجھے یاد ہے شاید آپ کا بھی شاید بلکہ میرا خیال ہے کسی کے ذہن میں اللہ کرے آ جائے ہر دور میں مختلف ہوتا ہے ہر دور میں جو 2-3 حاجی ہوئے نا تو انہوں نے ایک کڑا جو ہے حاجیوں کے لیے لازم کر اگر اس دور کا کوئی حاجی ہے میں تو سبحان اللہ کرو میں کو صدقہ نہیں پڑھا وہ تو یار آپ پریشان ہو جاتے اپنی بات ثابت کرنے کی بولتی میرے سگے بھائی اب دنیا میں نہیں ہے مالک ان کے درجات بلند کویت میں ان کا سلسلہ تھا اپنا ان کا تجارت بزنس جو بھی سلسلہ تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ حج پہ تھے جب واپس آئے نا تو میں نے آپ ہی شہر لاہور کے ایئرپورٹ سے انہیں لیا تو ان کے ہاتھ میں وہ کڑا تھا میں نے کہا یہ کیا کہنے لگے وزارت حج حاجیوں کو لازم تھا انہیں میں نے ویلکم کا وہ گھر چلے گئے میں نے مجلس پہ جانا تھا میں مجلس پہ چلا گیا جاتے ہی میں مجھے باتیں کر دو میں نے مجلس میں جا کے کہا میں نے کہا لوہا پہننے سے نماز تو نہیں ہوتی تھی حج ہو جاتا ہے یہ جی کڑیاں پہنتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں میں نے تب بھی ایک جگہ پہ مولانا آگے مجلس میں کھڑے ہو گئے جی یہ آپ جو ہے نا وہ دین اسلام کے باقی لوگ ہیں اور اللہ نے ان چیزوں سے منع کی ہے شریعت نے منع کی ہے اور یہ آپ بچوں کو روکتے نہیں ہیں کم از کم نہیں ہونی چاہیے چلو اگر آپ نہیں اتار سکتے کم از کم نماز میں احتیاط کریں اگر کڑی ہاتھ میں ہو تو نماز نہیں ہوتی میں نے کہا قبلہ اگر گھڑی ہاتھ میں ہو اپنی کڑی پہ 3 سوئیاں فٹ کر میں نے کہا جی آپ لوگ ساری زندگی ہماری جان کھاتے تھے لوہا ہاتھ میں نماز نہیں ہوتی یہ ہو لیکن ہم نے جنہیں ماننا ہے نا ہم نے A to Z ماننا ہے کہ عیسیٰ کی ماں چاہتی تھی عیسیٰ کی ولادت اللہ کے نیچے اللہ کے نبی کی ولادت تفصیلات کا نہیں شہر نصرہ میں 3 دن کے بچے کو اٹھا کے بی بی مریم آتی اور مطابقت میں نے مماثلت میں کہا کہ ابو طالب کی حویلی سے علی کی ماں فاطمہ بنت کہ یہ سید صاحب جو علی کی ماں کا نام فاطمہ بتا رہے ہیں ہمیں تو ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے فاطمہ ہوتی ہی اسی حویلی پہ تاریخی کا آپ میں سے میں یہ دونوں شیر بندے میرا خیال ہے آپ کمال لطف لیں گے اسی زمانہ میں آغا جی یہ اونچی دروازہ آپ کے شہر کا گراؤنڈ جو ہے یہ سیاسی جلسوں کا مرکز یہی ہوا کرتا تھا ایک زمانہ میں جب ہم لاہور ہمارا آنا جانا نہیں تھا نا یہ موچی دروازے تو دو نشانوں پتا کہ جو بڑا جلسہ ہونا ہے موچی دروازے ہسٹوریکل معاملے میں اگر وہ گراؤنڈ ہوتا وہاں پہ بین المذاہب اجلاس ہوتا سیمینار ہوتا میں وہاں بھی کہنے کی پوزیشن میں تھا علی کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد امن کمیٹی کا اجلاس ہو
कमिश्नर की मीटिंग हो, सीपीयू का प्रोग्राम हो, हम शिया हाजी आप तो आते जाते हैं। किसी जमाने में मैं भी सुबाई अमन कमेटी में ऐसे मेंबर आता था, लिहाजा मुझे इन बारीकियों का पता है। आप भी वहां पे बैठ के कह सकते हैं कि हमारे मौला अली की माँ का नाम फातिमा बिन्त असद है, हमारे मौला की माँ का नाम, हमारे माँ का नाम। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हमें बाजार में, चौक में, कैपिटल में, सूबे में, जहां भी रहना पड़े, हम अली की माँ का नाम लेके कह सकते हैं हमारे मौला की नाम फातिमा, माँ का नाम फातिमा। इसका मतलब हमें अपने मुर्शदों की माँ का भी पता है। सलामत रहे। और हमारे इस मुल्क में, मुल्क मेरे ख्याल में मुल्क ना कहूं तो कम से कम मुल्क भी मैं कह सकता हूँ, ऐसे सूबे में जो सरकार सिलेबस पढ़ाए जाते हैं बच्चों को। मैंने शायद 2 दिन पहले ये बात, लेकिन वक्त नहीं था, मैंने बात रोक दी थी कि जो आपके बच्चे, मेरे और आपके बच्चे प्राइमरी से लेकर पोजीशन में ही नहीं था, क्या रह जाता तारीख है इस्लाम के। और सैल्यूट करो अबू तालिब के कबीले को। मैं भी दे सकता हूँ, मेरा हसन भी दे सकता है, मेरा कालम निगाहों में मैं मुझे आप जी ये वक्त ज्यादा हो गए। मैंने कल भी कहा था, खुदा की कसम को आपकी मोहब्बत है जो आज भी मेरा ख्याल है मैं वो शोर को खाने वाल से पढ़ के आपके पास यहाँ पहुंचो। जी मोहब्बत है आपकी, आपकी दुआओं का फैज है और मुतमन्नी हूँ कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएंगे। मेरे सेहत के हवाले से मसाइल रहते हैं, लेकिन अकीदा ही बचाए फिर रहे हैं, जिंदगी मौत साइयों के। जी मेहरबानी, तुसी आए भी हवा लेट हो। मैं तामील कर देता हूँ। जी मेहरबानी सर, बेटा आप बैठ जाओ, तशरीफ रखिए। बच्चे भी मुझे उठ उठ के बता रहे हैं कि चाचू जी बस यही बड़ों के हल्के माथ की जीनत है। अब्दुल्ला साहब की सिर्फ कुर्सी के लिए पुरखलूस सलावत। आखिरी मजलिस से उम्मी जमात इस्लामी, उन्नी गरदानी साहब, जनाब सैयदा के ज़हूर और आमद के सिलसिला यही पे बीबी का जश्न, और हम जश्न बता के ये मनाएंगे कि हमें अपने वारिसों के आने का भी पता है, जाने का। लोग अपने वारिसों की सिर्फ शहादत ही मनाते हैं, उनके विरासत मनाने के लिए तो तारीख का पता भी होना चाहिए और जगह का पता। 6 जिला अभी दूर है, लेकिन आगा जी तामील कर दे तो मालूम अगर जिंदगी रखी। मैंने पिछले साल भी तारीख दी थी, नंबर प्रैक्टिकल नहीं लगा ले जा। जी बिस्मिल्लाह सर, आप जी बात रोक लो। तो उस जमाने में कालम निगारों ने जब जस्टिस इफ्तिखार साहब को सैल्यूट ने, अब ये वो कालम निगार का नाम को कंफर्म नहीं हो रहा, या तो साफी थे, अब कोई ऐसा ही नाम नहीं वो नहीं थे कम से कम। तो उन्होंने नीचे सतर लिखी, और वो सतर ये 2 सालों में मुहित वो उन्होंने लिखा। वो जब मैं अभी आपके सामने वो बात करूंगा तो आपके ज़हन में आ जाएगा कि अहले इस्लाम भाई उस बात पे बड़ा जोर देते। मैं बात कर रहा हूँ कि जी बेटियां कहती हैं हुजूर की 4 है, सिलेबस में जहेज 1 है। जस्टिस इफ्तिखार की अदालत को अजमत का सलाम पेश करने के साथ लिखा कि ये इस्लाम का हिस्सा है, इंसाफ इस्लाम में। और वाकया बीबी फातिमा का वो जो कोड करते, वो कोड की रोजनामे की मैं बात कर रहा हूँ, प्रिंटेड मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा जी ये क्योंकि दीन इस्लाम वो दीन है जहां कुछ लोग रसूल अल्लाह के पास एक मुल्जिम को बचाने के लिए
सिफारशी बन के करे कुछ ذہن में बात आ जाए। और उन लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये क्योंकि बड़े सोबर घराने का, बड़े मुअज़्ज़ज़ घराने का, लिहाजा इसे जुर्म की सजा। उस वक्त हुजूर ने कहा, और पहली कौमें इसलिए गर्क हो गई थी कि जब तू गरीब जुर्म करता था तो उसे छोड़ देते थे। और तब हुजूर ने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा थी तो ये कहते मैं वो लफ्ज दे रहा हूं, अल्लाह मेरा माफ करे कि तुम सिफारिश स्टोर की आयो। अगर मेरी बेटी फातिमा भी, ये मुसलमानों के लफ्ज है, अगर मेरी फातिमा भी चोरी करती मैं उसे भी सजा देता। वो तुम्हारे मौरखों ने यही लिखा है कि नबी ने कहा अगर मेरी बेटी फातिमा भी ये जुर्म करती मैं उसे भी सजा देता। जब बेटियां 4 थी तो मोहम्मद को कहना चाहिए था कि अगर मेरी बेटियां भी ये करती। बात खत्म हो गई। ये मतलब कहते 4 हो, प्रैक्टिकल तुम्हारा कुछ और है। अच्छा, मुझे मोची दरबार का पता नहीं, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात, मैंने अक्सर आपसे बात कही है, वहां पे हमारे वो कर्मों नसीबों वाले वो मुसलमान भी है, कहते हैं ये जो मुहर्रम में काले कपड़े पाड़ के चूड़ियां मातम अज़ादारियां जो ना अलम ज़ियारतें लेके निकलते हैं ना, सही नहीं है। असल सैयद कौन है जी? गोल्डन शरीफ। सूरह शरीफ जो पे बैठे हैं, मुल्क और कौम की बेहतरी की दुआएं, ये जो मातम शातम नौहे पढ़ने गोल्डन शरीफ असल सैयद, बेटियां 4 है, पहले अज़ादार बेटे से लेके आखिरी बुजुर्ग भाई तक। आप ध्यान नहीं देंगे मुझे अफसोस होगा। बेटियां 4 है, ये असल सैयद भी नहीं है, मुशाहिदी रिजवी काज़मी असल सैयद बोलने वाले हैं। उनसे जाके अकेले में पूछना कि सैयद साहब आप फला मोहम्मद की दोनों हाथ बुलंद करके आवाज़ बंदा रहे हैदरी। मैं सहारा लूंगा अपने उस्ताद मोहतरम मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल मरहूम के फिक्रों का। जब लोग कह रहे थे बेटियां 4 है, मौलाना इस्माइल ने तारीखी फिक्रे कहे थे, मुसलमानों 4 नहीं बेटियां 1000 मान लो, राजी तो तुमसे एक नहीं। अल्लाह अल्लाह, आज के मामूली दिन तो नहीं, जो जब भी आती थी नबियों का सरदार उठ के खड़ा हो। रिवायत के लफ्ज़ है वाजिलसा अल्लाह मजलिस से, रसूल अल्लाह अपनी बेटी को अपनी जगह पे बिठाते थे। नखन साहब जी थे, मैं बुजुर्ग उलमा की बात जब ज़हन में आती है तो उनका नाम लेके मिंबर की दयानतदारी, ताकि उन उलमा का नाम नखन साहब खिला ने ये रिवायत पढ़ी थी आज जी कि ओहते को जी। और वो जो लफ्ज नखन साहब ने कहे वो रिवायत के लफ्ज है, उन्होंने अब खुद नहीं कहा, वो रिवायत के लफ्ज है कि ये सीगा तानीस का है, हाँ की ज़मीर जो है ये तानीस वजलसा, यानी उस बेटी को बिठा। जाकिर ने मजलिस फिर शुरू कर दी, मुंह से फिर मौला गाजी का नाम निकला और सजाद फिर और फिर कहा चाचा गाजी मेरा सुना। जाकिर होके कि मौला आपने तो खड़े होके नमाज पढ़ने की तक नाम लेता रहे, मैं क़यामत तक उठूंगा और मेरे चाचे के मेरे बीवियों में तुम्हारी चादर की जाने दो। इधर गाजी जीम से उतरा, इधर अब्बास जीम से उतरा, इधर अब्बास उतरा, उधर 18 भाइयों की बहन की आवाज आई, बीवियों मेरे पर्दों का ज़ामिर मारा गया, मातम हुसैन
मातमे अब्बास, मातमे सैयदा। आगे 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 ये सीढ़ियों यही खड़ा हो वाईफाई कनेक्ट दिखा इधर मुझे दोनों साइडें बन जाएंगी।
उसको दबा इसको पढ़ यहाँ कभी बात सुन यार वो जी की बेटी के पास जा उन्हें कहे वो था कह रहा है वो दे दें इसको यहाँ से निकाल ले ये चीजें आओ बिस्मिल्लाह जान
کے تقدیر کو نئے سے دلوں پہ آرتی رونے یاسین کے بیٹے سے نہ سنبھلا گیا زین پر یاسین کے بیٹے سے نہ سنبھلا گیا مصطفیٰ کے زمانہ آ گیا آئے بات مصطفیٰ کے زمانہ آ گیا صاحب تدبیر کو گئے بار میں دیکھا گیا صاحب تدبیر کو گئے بار میں دیکھا گیا مصطفیٰ کے زمانہ آ گیا آئے باد باپ کے دل کی طرح تھا سین پہ ٹوٹے دل کی طرح تھا سین پہ ٹوٹے دل کی طرح کا سین کے ٹکڑے گئے مادرے قاسم حضرا نہ خدا کو پا گیا مادرے قاسم کا حضرا نہ دامن کھلے مرجھا گیا پھول بھاگے فاطمہ کا بن کھلے مرجھا گیا